تو حضرات، تو میں نے آپ کو بتایا، میری اتنی لمبی تمہید اور گفتگو ہوئی، وہ میں نے 2 گروہ کو نشانہ بنایا۔ ایک تو وہ گروہ جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ سے نقصان پہنچایا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری زندگی میں تشریف فرماتے تب کیا ہوتا تھا؟ تب ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی صحابی تھے، نبی پہ جان قربان کرنے والے، نبی کو چاہنے والے تھے، مگر کیا ہوا؟ ایک دم ہوا یہ کہ ایک مسجد بنا دی گئی، ایک مسجد بنائی گئی، اور مسجد کو بنانے کے بعد میں اللہ کے رسول سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ایسا کیجئے، آپ ہماری مسجد میں 2 رکعت نماز نفل تبرک کے لیے پڑھ لیجئے، اور اگر آپ اللہ کے رسول اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو مسلمان بھی اس میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے میرے نبی کی طرف وحی آ گئی اور کہا، اے محمد، اے میرے محبوب، تم اس میں نماز مت پڑھ لینا، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی۔ میرے بھائیو، وہ مسجد زرار ہے کہ جو لوگوں کو بانٹنے کے لیے مسلمانوں کو تہتے کرنے کے لیے جس کی بنیاد رکھی گئی کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار کو بنایا، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مسجد بنانا نہیں، اللہ کی عبادت گاہ بنانا نہیں، بلکہ ان کا مقصد تھا تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان میں 2 گروہ پیدا کر دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اللہ پاک نے ان کے پردے کو فاش کر دیا اور اللہ کے پیارے نبی کو باخبر کر دیا، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں ہرگز نماز مت پڑھ لینا۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو باخبر کر دیا، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ میرے بھائی، اللہ پاک نے کہا نہیں، وہ مسجد نہیں، وہ تو مسجد زرار ہے جو لوگوں کو بانٹنے کے لیے، لوگوں کو چھانٹنے کے لیے بنی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، سب سے پہلا فرقہ جو شیعہ بنا تھا، اس کا مقصد ہی لوگوں کو بانٹنا تھا۔ انہوں نے بانٹا، جنگ جمل میں مسلمانوں کو کاٹا، 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ جنگ صفین میں 25,000 سے 30,000 تک مسلمان بے گناہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائیو، آج تک وہی گروہ، وہی شیعہ جو مسلمانوں کا دل و جان سے دشمن ہے، میرے بھائیوں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ آج میرے بھائیوں 15ویں صدی چل رہی ہے، آج بھی مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آج بغدادی مسلمان ثابت کر کے، خلیفہ ثابت کر کے میرے بھائیوں مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے، اور آج ہمارے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر القاعدہ کے یہ جتنے بھی مجاہدین ہیں، حزب اللہ کے، جیش محمد کے جتنے بھی پاکستان میں یہ سنگٹن ہے، یہ شیطانی سنگٹن ہے، ان کا کام ہے تفریقا بین المؤمنین، لوگوں مؤمنین کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنا۔ ان کا مطلب ہے مسلمانوں کو بدنام کرنا۔ اور ایک ہندوستان میں مدرسہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں دیوبند۔ یہ دیوبند
اس کی بنیاد بھی رکھی گئی مسلمانوں کے درمیان میں تفریق کرنے کے لیے۔ یہ مسجد ضرار سے زیادہ خطرناک ہے، اس میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ اور ایک اور مدرسہ ہے جس کا نام ہے دار الندوہ۔ اصلی ندوہ میں شیطان کی سرپرستی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور جس گھر میں بانی اسلام کو ختم کرنے کی میٹنگ ہوئی تھی اس کو ندوہ کہتے ہیں، اور جس گھر میں مسلمانوں کے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ختم کرنے کی سازش ہوئی اسے دار الندوہ کہتے ہیں۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو اے اہل سنت والجماعت کے علماء، جس مسجد میں مسلمانوں کو تفریق کرنے کی، مسلمانوں کو بانٹنے کی، مسلمانوں کو کاٹنے کی جس مسجد میں بنانے کی سازش ہوئی تھی اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں، اور جس مدرسہ، جس دارالعلوم میں بیری کے درخت کے نیچے رشید اور گنگوہی کی سربراہی سرپرستی میں جس عمارت کی بنیاد رکھی گئی اس کو دیوبند کہتے ہیں۔ دیوبند کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے، اہل سنت والجماعت کی یواؤں سے اللہ کے ولیوں کی محبت کو نکالو، نبی کی محبت کو نکالو، ولی کی محبت کو نکالو، نبی کے جو نبوت کا دعویٰ ہے، نبی کو جو خاتم النبیین ہونے کا مرتبہ ملا ہے اس معنی